بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے کیس کی بابت ہے جس کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم سب بہت سی باتوں کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ لمحہ فکریہ ہے اس مشینری کے لیے جو ایک ماہ تک اس کیس کی FIR درج نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ وقت کو ٹالتے رہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ان صحافی برادران کے لیے جو اپنی پوری تگ و دو کے باوجود اس کیس کی رپورٹنگ کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ان تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو بہت سا ریونیو پاکستان میں بھیجتے ہیں، مگر اس کے باوجود جب وہ کبھی یہاں آتے ہیں تو شفاقانہ طریقے سے کسی فراڈ کا شکار ہونے کے بعد قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ان تمام خواتین کے لیے جو اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی بھول کر کے خود کوئی فیصلہ کرتی ہیں اور فیصلہ کرنے کے بعد وہ کسی ایسے شخص پہ بھروسہ کر بیٹھتی ہیں جو ان کی زندگی تک ان سے چھین لیتا ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف مال و اسباب ہے، طاقت ہے کہ میرے پاس طاقت ہے تو میں کسی کی بھی زندگی چھین سکتا ہوں۔ رضوان حبیب جیسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی بھی جان لے کر عدالتوں سے اپنے آپ کو فارغ کروا کے صاف ستھرے ہو کے وی کا نشان بناتے ہوئے شاہ رخ جتوئی کی طرح باہر نکل آئیں گے اور پھر یہ کہتے پھریں گے کہ جی انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، یا پھر وہ اور خواتین کو شکار کرنا شروع کر دیں گے۔ میں بات کر رہی ہوں امریکن نژاد وجیہہ سواتی کے بارے میں جو بہت برے طریقے سے شفاقانہ طریقے سے قتل کر دی جاتی ہے۔ وہ پاکستان آتی ہے اپنی جائیداد کے معاملات کو سلجھانے کے لیے، اور وہ اتنی بہادر خاتون ہے کہ وہ خود ان تمام حالات کو فیس کرنے کے لیے پاکستان آنے کے بارے میں سوچتی ہے۔ وہ اپنے ساتھ کسی کو لا نہیں رہی، اپنے ساتھ کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں رکھ رہی، بلکہ وہ اس دھوکے میں آ جاتی ہے کہ وہ معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر دے گی، مگر ہوتا کیا ہے کہ اس کو نہایت شفاقانہ طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد تمام تر شواہد کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ گھر والوں کی بہت زبردست کوششوں کے بعد یہ کیس فائنل ہو بھی جاتا ہے۔ جب فائل ہونے کے بعد بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کیس میں سے حقائق کو مسخ کر دیا جائے۔ اگر ہمارے صحافی برادران کوشش کرتے ہیں، جس میں میں نام لینا چاہوں گی سہراب برکت جیسے صحافیوں کا، جو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ڈے ٹو ڈے اس کیس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، مگر ان کے راستے میں بھی بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ وجیہہ سواتی کیس کے متعلق صرف میں اتنا بتانا چاہ رہی ہوں، اور میرا مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا بھی سہراب برکت جیسے صحافیوں کی تائید کرنا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، تاکہ وہ اس طرح کے کاموں سے پیچھے نہ ہٹیں، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے وہ اپنی صحافیانہ جتنی بھی پیشہ ورانہ کوششیں ہیں ان میں بھی پورا اترنے کی کوشش کریں۔ وجیہہ سواتی ایک نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبرو، نہایت ہی مالدار خاتون ہیں جو پہلے سے شادی شدہ ہیں اور کچھ 3 بچوں کی ماں بھی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ایک ایسے شخص کا شکار ہو جاتی ہیں اپنے شوہر کی موت کے بعد، جو اس کو فراڈ کے ذریعے اپنے ٹریپ میں پھانسنے کے بعد اس سے بہت سی جائیداد پیسہ حاصل کر کے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اور جب یہ خاتون کوشش کرتی ہے اپنی بہادری سے خود یہاں آ کر کے مسائل کو حل کرنے کی، تو اس کو بہت برے حالات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کی موت ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بن جاتی ہے۔ کیا اوورسیز پاکستانی اب ہم پر بھروسہ کریں گے؟ کیا بہت سی خواتین اب ہم پر اسی ملک میں ان تمام مردوں پر بھروسہ کرنے لگیں گی جو سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں؟ جی ہاں، رضوان حبیب بہت زیادہ سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتا ہے، مال و اسباب بھی رکھتا ہے، اور اس نے اس خاتون کا بہت سی جائیداد، بہت سا مال ہڑپ بھی کیا ہے، مگر اس کے باوجود ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے، یعنی اس کے ذہن میں ہے کہ دوسرے بہت سے ایسے کیسز کی مانند جیسے شاہ رخ جتوئی کی طرح وہ بھی ایک وی کا نشان بناتے ہوئے جیل سے باہر نکل آئے گا، کیونکہ وہ اپنی دھمکیوں کے ذریعے صحافیوں کو کوشش کر رہا ہے خاموش کروانے کی، اور اپنی انہی دھمکیوں کے ذریعے وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ چونکہ بہت اثر و رسوخ رکھتا ہے، اس لیے کسی کی
جرأت نہیں ہوگی کہ اس کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے کوشش کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایسے بہت سے لوگ جو اس کیس کے بارے میں اب بھی نہیں جانتے، وہ اس کیس کو جانیں، اس کیس کو جاننے کی کوشش کریں، اور خصوصاً سہرا برکت جیسے صحافی کے چینل کو سبسکرائب کر کر اس کیس کی ڈے ٹو ڈے رپورٹ ضرور حاصل کریں، اس بچے کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ کوشش کرے کہ سچ کو ہمارے سامنے لائے۔ اور پھر سوشل میڈیا پر ایسے کیسز کو ہائی لائٹ کرنے سے انصاف کے معاملات کسی حد تک سلجھنے کی بھی امید ہو جاتی ہے۔ اگر اس وقت ہمارے صحافی برادرز خاموش ہو جاتے ہیں، اگر سوشل میڈیا پر اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی، تو بہت ممکن ہے کہ ودن 2-3 منتھس ہم دیکھیں گے کہ یہ کیس بھی کہیں فائلوں میں دب کے رہ جائے گا اور سچ کا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ انفارچونیٹلی وجیہہ سواتی کے اپنے گھر والے اس وقت خود یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ ان کی ایک لائر اس کیس کو ان کی طرف سے بہت اچھے طریقے سے لڑ تو رہی ہیں، لیکن گھر والوں کا نہ ہونا ایک بہت بڑا ایسا ایشو بن سکتا ہے جو کہیں بھی جا کے اس کیس کو داخل دفتر کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس ویڈیو کا مقصد جو ہے صرف اور صرف یہی ہے کہ حقائق کو جاننے کے لیے ہمیں ہمیشہ نہ صرف حقائق پہ نظر رکھنی چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ سچ کو سامنے لایا جائے۔ وجیہہ سواتی کے حوالے سے جتنی بھی منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میں اس کی اس لیے مخالفت کروں گی کہ کسی بھی خاتون کو حق حاصل ہے کہ وہ ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیوز بنا سکتی ہے، کسی بھی خاتون کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملے میں کوئی ایسا ڈیسیژن لے سکتی ہے، نکاح کے مقدس بندھن میں بن سکتی ہے تاکہ وہ آگے زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے۔ گو وجیہہ سواتی کیس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس خاتون کے ایک چھوٹی سی بھول سے، ایک معمولی سے غلط فیصلے نے اس کی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر ڈالا اور اس کو ایک نہایت سفاکانہ قتل کا شکار کر ڈالا، جس کی وجہ سے اس کے بچے بھی اپنی ایک ماں سے نہ صرف محروم ہو گئے بلکہ اس وقت انصاف کو دلانے میں بھی بہت حد تک، بہت ممکن کوشش کرنے کے باوجود کافی حد تک بہت سے لوگ ناکام بھی رہ رہے ہیں۔ بہرحال کوشش کیجئے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ سچ کا ساتھ دیں، ایسی ویڈیوز کو شیئر کریں، ناانصافی کے خلاف بولیں اور رضوان حبیب جیسے لوگوں کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ شکریہ۔